پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے انوکھا ہو رہا ہے. پہلے اس سے شاید ایسی چیزیں کم ہوئی ہیں بلکہ نہیں ہوئی ہیں اگر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. مثلا اب سے تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ کا ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے اور حکم نامے کے مطابق جو ہے وہ 8 رکنی بینچ جو کہ کل بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے, جو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی پہ تھا, اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو عدالتی اصلاحات سے متعلق قانون سازی ہوئی تھی اور مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ کے اس کو دوبارہ سے منظور کر کے صدر مملکت کے پاس بھیجا گیا تھا. ابھی تک صدر مملکت نے اس پہ دستخط نہیں کیے. وہ بل جو ہے وہ اگر وہ دستخط نہیں کرتے صدر مملکت تو 10 دن کے بعد وہ خود بخود ایک قانون بن جاتا. اب تو تقریباً 7 دن کے بعد قانون بن جاتا. لیکن ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کل ایک بینچ بنایا اس مبینہ اور ممکنہ قانون سازی کے اوپر جو کہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے مکمل, یعنی وہ پروسیجر ابھی تک مکمل نہیں ہوا, اور اس کے اوپر بینچ بنا کے صبح نوٹسز جاری کیے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا جس کے مطابق انہوں نے اس بل کے اوپر عمل درآمد پر روک دیا ہے. حکومت کو یا پارلیمان کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بل پر جو پہ عمل درآمد روکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا. اب اس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس سپریم کورٹ نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ اس چارہ نہ ہونے سے مراد کیا ہے, کہ کون سی ایسی ایمرجنسی لگ رہی تھی, کون سا ایسا مسئلہ ہو رہا تھا کہ آپ کو اس بل کے اوپر جو عمل درآمد ہے, جو ابھی بل بنا نہیں ہے, جو ابھی ایکٹ بنا نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو اس کو روکنا پڑا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا, جو ابھی تک رپورٹ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, کہ بل پر دستخط کریں یا نہ کرے صدر مملکت, لیکن یہ دونوں صورتوں میں عمل درآمد اس پر نہیں ہوگا. اب یہ انوکھی بات ہے. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ پراپرٹی کے معاملات کے اوپر سٹے ملتا ہے, ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ قانون کرایہ داری کے حوالے سے کرایہ دار کو گھر سے باہر نکالا جائے تو اس کے اوپر بھی سٹے ملتا ہے. لیکن یہ پاکستان میں شاید پہلی بار ہوا ہے کہ مقننہ کو کسی قانون سازی کے حوالے سے عمل درآمد کے اوپر روک دیا جائے. قانون بھی برطرف ہوتے رہے, معطل ہوتے رہے, سٹرائک ڈاؤن ہوتی رہی شقیں, لیکن عمل درآمد سے روکنا جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کے معنی کیا لیے جائیں جبکہ وہ ابھی تک قانون موجود نہیں ہے, انڈر پروسیجر ہے. اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آج دن میں جو پارلیمنٹ کی پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد جو ہے قانون قومی اسمبلی کے اندر وہ بھی منظور ہوئی, اور انہوں نے یہ لکھا اپنی قرارداد میں, پورے ایوان نے یہ رائے دی کہ ایوان سمجھتا ہے کہ بل قانون بننے سے پہلے بینچ کی تشکیل غیر ضروری ہے, اسے تحلیل کیا جائے. یہ ایوان سپریم کورٹ کے بل کی درخواست واپس لینے کی مذمت کرتا ہے اور اس بینچ میں سینئر ترین جج کو شامل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے. پیپلز پارٹی کے رکن نے آغا رفیع اللہ نے یہ پیش کیا تھا اور اس پہ یہ بڑی سخت لینگویج استعمال کی گئی کہ آئین سازی اور قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حق ہے, سپریم کورٹ غیر منصفانہ فیصلے کر رہی ہے اور یہ مداخلت جو ہے ایوان اس کو بڑے مشکوک نظر سے دیکھتا ہے. یہ سارا معاملہ تھا. پھر حکمران اتحاد میں جتنے لوگ تھے اس میں وزیر قانون کی سربراہی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں پریس کانفرنس میں بہت سی اہم باتیں ہوئیں. حکمران اتحاد کا مزاج پتہ چلا, ان کا ارادہ پتہ چلا, لیکن جو اصل بات تھی وہ وزیر قانون نے 2 ججوں کی جو تعیناتی تھی اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی. کیا کہا وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, ذرا وہ سنیے گا. میں آج پبلک اپالوجی آفر کرتا ہوں. میرے ذاتی موقف کے باوجود مجھے حکومتی موقف کے تابع وہ ووٹ کرنا پڑا. بار کاؤنسلز کے نمائندے کے طور پہ, قانون کے طالب علم کے طور پہ, وکیل کے طور پہ کبھی اس بات کے حق میں نہیں تھا, لیکن میں مانتا ہوں میں نے ووٹ کیا. مجھے یہ ووٹ نہیں تھا کرنا چاہیے, مجھے اصول کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. میں آج یہ پبلک اپالوجی بالکل آپ سب کی موجودگی میں پوری قوم سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا. بالکل حکومت کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا اور مجھے اس سے زیادہ کھڑے ہونے چاہیے.